وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے درس میں کل ہم نے ہجرت حبشہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور کفار مکہ کے وفد نے پوری کوشش کی کہ نجاشی بادشاہ کو اس بات پہ قائل کرے کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، مگر عدل کرنے والا بادشاہ تھا، اس نے دونوں طرف کی بات سنی اور کفار مکہ کے وفد کے موقف کو رد کر دیا اور کہا کہ میں ان لوگوں کو یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ اگلے دن کفار کے اس وفد نے سوچا کہ ہمیں کوئی اور چال چلنی چاہیے جس سے ہم بادشاہ کو متنفر کریں مسلمانوں سے۔ اس حوالے سے ان کے دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ اس عقیدے سے مختلف ہے جو حبشہ کے لوگ رکھتے ہیں، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں اس پر جب مسلمان بولیں گے تو بادشاہ کا دل ضرور ان سے متنفر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جا کر اگلے دن بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے کہ جی آپ ان سے یہ بھی تو پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، یہ لوگ تو بڑے بری باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا مسلمانوں کو کہ کل میرے پاس پھر حاضر ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المومنین بنی، اس وقت تک وہ عبید اللہ بن جہش ایک صحابی تھے، ان کے نکاح میں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپس میں سوچا، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑی مشکل صورتحال میں پھنس گئے ہیں، ہم سچی اور صحیح بات کریں گے تو یہ بات ان کو بری لگے گی، اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے مشورہ کیا اور پھر ہم نے طے کیا کہ اللہ کی قسم ہم اس سوال کا وہی جواب دیں گے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہے، نتیجہ جو نکلتا ہے نکلے، مگر ہم حق اور سچ بات کریں گے۔ یہ بات طے کر کے وہ دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے پہنچتے ہی صحیح سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس پر پھر دوبارہ حضرت جعفر بن ابو طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے بتایا، اور وہ یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی روح ہیں اور اللہ کی طرف سے کلمہ ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری عبادت گزار مریم کے اندر ڈالا ہے۔ یہ جملے تھے جو انہوں نے بتائے۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنے ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے ایک تنکا اٹھایا، ایک تنکا، اور کہنے لگا اللہ کی قسم تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، تم نے بالکل حق بتایا ہے، بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت آئی ہے، اس نے کہا کہ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، جس ہستی کے پاس سے تم آئے ہو میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر ہم انجیل میں پڑھتے آئے ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ دے کر گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہوتی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کے نالین اٹھاتا، ان کو وضو کراتا۔ اور ایک روایت میں جو امام بہقی نے روایت کی ہے، امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خط دیا تھا دینے کے لیے نجاشی کو، یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اس خط کا مضمون جو نقل ہوا حدیث پاک میں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا اردو ترجمہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی الاصحم کی طرف جو حبشہ کا بادشاہ ہے، تم پر سلامتی ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کی تیرے سامنے تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے، جو پاک ہے، جو امن دینے والا ہے، جو محافظ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم میں القا کیا، جو عبادت گزار، پاکیزہ، پاک دامن اور عصمت والی مریم تھیں۔
وہ حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی روح اور پھونک سے پیدا کیا، جس طرح آدم کو اپنے دست قدرت اور اپنی پھونک سے پیدا فرمایا تھا۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، میں اس اللہ کی اطاعت کی طرف تجھے بلاتا ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم میری پیروی کر، اور جو مجھ پر نازل ہوا اس پر ایمان لے آ۔ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے تیری طرف اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے اور اس کے ساتھ چند مسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آئے تو ان کی میزبانی کر، ان پہ سختی نہ کرنا، میں تجھے اور تیری فوجوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام تجھے پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، بس میری نصیحت کو قبول کر۔ یہ خط حضور کا لے کر گئے تھے۔ اس پہ نجاشی نے حضور کا جب خط پڑھا، اللہ نے اس کے مقدر کو جگایا، اس نے اس خط کا جواب بھیجا اور کہا کہ یہ عریضہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں ہے نجاشی کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے آپ پر سلام ہوں، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ کا خط مل گیا اور اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، عیسیٰ اس سے زیادہ نہیں تھے جو کچھ آپ نے فرمایا۔ جو حضور نے ہماری طرف بھیجا ہم نے اس کو پہچانا اور ہم نے آپ کے چچا کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کی میزبانی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جن کی تصدیق کی گئی۔ میں نے حضور کی بیعت کی ہے اور حضور کے چچا کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، حضور کے چچا زاد بھائی جعفر کے ہاتھ پر بیعت کر کے میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، اور میں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ میں حضور کی خدمت میں اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں۔ یہاں پر ذکر ہے کہ میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، میں اپنی ذات کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر مجھے حکم فرمائیں تو میں حکومت چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فرمان حق ہے۔ یہ وہ خط تھا جو نجاشی نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور اپنے صاحبزادے کو بھی اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے، خدمت کے لیے وہاں پر بھیجا۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہاں پر یہ کہوں گا، پورے واقعہ حبشہ پر آقا نامدار نے نجاشی کی یہ جو خدمات تھیں اس کو قبول فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب نجاشی کی موت کا وقت آیا، حضور مدینہ ہجرت کر چکے تھے، آقا نامدار نے وہاں صحابہ کرام کو خبر دی تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اٹھو ہم اس کے لیے دعا کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ پہلی نماز جنازہ تھی جو حضور نے غائبانہ طور پر پڑھی۔ ہمارا موقف امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ حضور نے جو پڑھی ہے وہ حضور کی خصوصیت تھی، چونکہ اگرچہ وہ دور اور غائب تھی مگر اللہ نے پردے اٹھا کے حضور کے سامنے کر دیا تھا، حضور کے لیے وہ غائب نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حبشہ کے ملک سے کچھ لوگوں کا وفد مدینہ پاک میں حضور سے ملنے کے لیے آیا تو حضور خود آگے بڑھ بڑھ کے ان کو بٹھاتے تھے، ان کے کھانے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہمیں موقع دیں۔ فرمایا نہیں، میں نے اپنے ساتھیوں کو ان کے ملک بھیجا تھا، ان کے بادشاہ نے بڑی خدمت کی تھی میرے ساتھیوں کی، میں چاہتا ہوں کہ میں خود ان کی خدمت کر کے بدلا دوں ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں حضور کے پیغام سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ